السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آئیں سنتے ہیں قدیم زمانہ مصر کے پر اسرار ماحول میں جنم لینے والی ایک سحر انگیز داستان، سنہری تابوت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ۔ میں نے بستر کے تکیے سے سر لگا دیا۔ لجلجا زیور اب میرے ہاتھ میں تھا، لیکن اس وقت میرے دہشت کی انتہا نہ رہی جب میں نے محسوس کیا کہ طلائی زنجیر متحرک ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ رینگتی ہوئی میری کلائی پر چڑھ رہی ہو۔ میرے حلق سے دہشت بھری آواز نکلی اور میں نے زور سے ہاتھ کو جھٹکا۔ طلائی زنجیر فرش پر جا پڑی۔ میں ایک جھٹکے سے سیدھی ہو گئی اور میں نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح ساکت پڑی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں یہ صرف میرا احساس تھا یا حقیقتاً اس میں کوئی تحریک ہوئی تھی، رشاک کی دی ہوئی چیز تھی۔ پتہ نہیں اس میں کیا اسرار ہو۔ اس کی سبز اور ٹنڈی آنکھیں نیچے پڑی ہوئی بھی چمک رہی تھی، اور جب بھی میں ان آنکھوں کی طرف دیکھتی مجھے اپنے دماغ میں کچھ کلبلاہٹیں محسوس ہونے لگتی تھی۔ اس وقت بھی میری نگاہیں جمی ہوئی تھی اور دماغ کی سنسناہٹیں بڑھ گئی۔ پھر مجھے نیند سی آئی اور پلکوں پر شدید بوجھ محسوس ہونے لگا۔ میں بستر پر دراز ہو گئی۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے اندر زمین پر پڑی ہوئی ناگن کی زنجیر میرے دماغ سے نکل گئی۔ پھر پلکیں ایک دوسرے سے ایسے جڑی کہ میں انہیں کوشش کے باوجود بھی نہ کھول سکی اور دنیا اور مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر سوتی رہی۔ غالباً اس دوران مجھے میرے کیبن تک پہنچا دیا گیا تھا، جس کا مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ آنکھ کھلی تو تقریباً 2 بج رہے تھے۔ طبیعت اتنی ہلکی پھلکی ہو رہی تھی کہ مجھے خود حیرت ہوئی۔ بخار کا وہ احساس بھی جاتا رہا جو بدن کو تھکن کا شکار کیے ہوئے تھا، اور سر کی چوٹ میں بھی کوئی تکلیف نہ تھی۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اچانک ہی مجھے وہ زیور یاد آیا اور میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ سونے کی زنجیر کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی میرا ہاتھ اپنے بازو پر پہنچ گیا اور ایک بار پھر میرے حواس مجھ سے بغاوت کرنے لگے۔ سنہری زیور بازو پر موجود تھا، بالکل اسی انداز میں جس طرح رشاک نے اسے لپیٹا تھا۔ یہ میرے بازو پر واپس کیسے پہنچ گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا تھا؟ کس نے مجھے کیبن میں پہنچایا تھا؟ بظاہر تو کوئی احساس نہیں ملتا تھا۔ اوہ میرے خدا، میں تو واقعی پاگل ہو جاؤں گی۔ کیا کروں کیا نہ کروں؟ پھر مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ بھی ہے کوئی شے میرے لیے تکلیف دہ تو نہیں ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ غسل خانے جا کر منہ ہاتھ دھویا اور اسی وقت احساس ہوا کہ جہاز ساکت ہے۔ میں چونک پڑی، خدا خیر کرے، پھر کوئی مصیبت آ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر بال سنوارے، سر پر بندھی ہوئی پٹی رکاوٹ بنی تھی۔ پھر بھی کسی حد تک بال درست ہو گئے اور میں تیزی سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کیبن سے باہر قدم رکھتے ہی ٹھٹک گئی۔ عدنان ثنائی اور وسکن ڈیزل میرے کیبن کے پاس کھڑے تھے۔ وسکن ڈیزل بے اختیار بول پڑا، ارے یہ پٹی کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں انکل، چوٹ لگ گئی تھی۔ کب؟ کیسے؟ ٹھوکر لگ گئی تھی، گر گئی۔ زیادہ گہری ہے؟ نہیں انکل، یہ جہاز رک گیا ہے کیا؟ ہاں، اسے لنگر انداز کیا گیا ہے، ہم اسی لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ عدنان ثنائی نے کہا، کیا مطلب؟ فرانسیسی افسر یہاں سے تیونس کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ دیکھو آخری وقت ہے بیبی، آخری موقع ہے، ہماری بات مان لو، وسکن ڈیزل نے کہا، اور میں نے تلخ نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا، آپ دونوں میرے بزرگ ہیں، میں آپ کا احترام کرتی ہوں، لیکن ایک عرض کروں، شوق اور اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ انسان کسی بھی عمر میں کسی شے کی جستجو کر سکتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اب آپ لوگ آرام کریں۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں بھگت لوں گی۔ آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بات میں جانتی ہوں۔ یونس ہرزی ہمارے لیے بہت کچھ کرے گا، بہت بڑا نام ہے وہ۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، مجھے کسی سے دلچسپی نہیں ہے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، سمجھے آپ؟ میں نے کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ پھر میں عرشے پر آ گئی۔ جہاز لنگر انداز کر لیا گیا تھا اور سب سے بڑا سٹیمر ہینگر میں نیچے کر دیا گیا تھا۔ چند افراد اس کی آخری درستگی کر رہے تھے۔ فرانسیسی افسر اس کے ساتھ ہی ہر کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ عسکری ایک پلیٹ میں سینڈوچ اور دوسرے ہاتھ میں ایک کافی کا مگ لیے ہوئے آ گیا۔ یہ لو۔ ارے یہ کیا؟ میں نے چونک کر کہا۔ ایک بات کہوں نیشا، اپنی کسی بھی خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ ہر بات پر اس طرح چونکتی ہو جیسے دشمن سامنے آ جاتا ہے، اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور مجھے ایک دم ہنسی آ گئی۔ نہیں عسکری، شکریہ، مجھے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے دونوں چیزیں لے لی۔ وہ واپس پلٹا تو میں نے جلدی سے کہا، کسی کام سے جا رہے ہو؟ نہیں۔ تو پھر رکو نا۔
واسکوڈی واپس جا رہا ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہلچل مچی اور گارساں اور اس کے ساتھیوں کو باہر لایا گیا۔ ان کے ہاتھ بازوؤں سے لے کر کمر تک رسی سے باندھے گئے تھے۔ پیروں میں فولادی زنجیریں کسی ہوئی تھی۔ سب کے چہروں پر شدید وحشت تھی۔ لباس پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ غالباً ان پر بہت سختیاں کی جا رہی تھی۔ پھر پہلے انہیں سٹیمر پر بٹھایا گیا۔ چند نگران بھی ان کے ساتھ سوار ہوئے۔ سٹیمر کو کرین کے ذریعے سمندر میں اتار دیا گیا۔ سب سے آخر میں واسکوڈی سیڑھی سے نیچے اترا۔ اس نے تمام مسافروں کو خدا حافظ کہا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ہم لوگ دور تک سٹیمر کو دیکھتے رہے۔ پھر جہاز کے لنگر اٹھا دیے گئے اور لوگ یہ کہتے سنے گئے کہ اب مصر پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن نہ جانے کیوں میرے بدن میں ایک کھچاوٹ ہی پیدا ہو گئی۔ یہاں تک کہ طویل ترین واقعات سے گزرنے کے بعد آخرکار لاتعداد انسانوں کو زندگی اور موت کی کشمکش سے نکال کر سرزمین مصر پہنچا دیا گیا۔ مارشل کی گمشدگی نامعلوم نہیں تھی۔ جس شپنگ ایجنسی کا وہ جہاز تھا اس کے سرکردہ افسر مصر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ہر طرح کے انتظامات کر لیے تھے۔ حکومت مصر نے بین الاقوامی قوانین کے تحت بہترین تعاون کا مظاہرہ کیا۔ ان ممالک کے سفارتی نمائندے بھی موجود تھے جن کے باشندے مارشل میں سفر کر رہے تھے۔ تمام مسافروں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی اور انہیں بہترین ذرائع سے مختلف جگہوں پر منتقل کر دیا گیا۔ یہاں کچھ وقت قیام کے بعد انہیں ان کی خواہش کے مطابق ان کے ممالک روانہ کرنے کی یقین دہانی کی گئی۔ چونکہ عسکری، میں، سسٹر صوفیہ اور ڈاکٹر عارف ایک ہی ملک کے باشندے تھے، اس لیے ہمیں یکجا رکھا گیا۔ چند اور افراد بھی ہمارے وطن سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سب کو قاہرہ پہنچا دیا گیا تھا اور یہاں حکومت مصر کے تعاون سے ہمارے قیام کے لیے بہترین ہوٹل میں انتظام کیا گیا۔ میں اب بھی بہتر کیفیت میں نہیں تھی۔ جو کہانیاں مجھ سے متعلق ظاہر کی گئی تھی انہوں نے میرے سوچنے سمجھنے کی قوتیں ختم کر دی تھی۔ ہوٹل میں مجھے الگ کمرہ دیا گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس طلسم کدا سے فرار میرے لیے ممکن بھی ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں۔ رشاق مردود کہاں مر گیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ اس دوران بالکل نظر نہیں آیا۔ صوفیہ بھی اب مخلص نہیں لگتی تھی۔ باقی اور کون تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یہاں آئے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے۔ کمرے میں عقبی کھڑکی تھی، اس کے قریب پہنچ کر اسے کھولا۔ قاہرہ سامنے آ گیا۔ لاتعداد پراسرار داستانوں کی سرزمین، جہانوں فرائن کی تاریخ بکھری پڑی تھی۔ جتنا غور کرو گے گم ہوتے چلے جاؤ گے۔ ہواؤں میں صحراؤں کی بو رچی ہوئی تھی۔ فضا گرم گرم سی تھی مگر ناخوشگوار نہیں لگ رہی تھی۔ بہت دیر کھڑی باہر کا نظارہ کرتی رہی، پھر ٹھنڈی سانس لے کر کھڑکی بند کر دی۔ کمرہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ صوفیہ کے پاس جاؤں اور میں اس پر عمل کرنے کے لیے چل پڑی۔ عسکری مجھ سے اوپری منزل کے کمرے میں تھا اور صوفیہ ڈاکٹر عارف کے ساتھ تیسری منزل کے کمرے میں۔ میں سیڑھیاں عبور کر کے نیچے اتری مگر سسٹر کے کمرے میں تالا لگا ہوا تھا۔ دل خون ہو گیا۔ ایک دم بے بسی اور تنہائی کا احساس ہوا۔ میرے علاوہ ہر شخص مطمئن ہے۔ گردن جھٹک کر واپس مڑی اور کمرے میں آ گئی۔ رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ بستر پر لیٹ گئی۔ اب اس اجنبی سرزمین پر کیا کروں؟ ویسے بھی مجھے میرے وطن واپس کیا جائے گا، چونکہ میرے پاسپورٹ پر الجزائر کا ویزا لگا ہوا تھا اور میرے وطن کا بھی۔ خود کو حالات پر چھوڑ دینا ہی مناسب ہے۔ پھر رات ہو گئی۔ کھڑکی سے باہر قاہرہ جگمگا رہا تھا۔ میں حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کہکشاں جیسے زمین پر اتر آئی۔ بڑی سحر انگیز رات تھی لیکن دماغ خالی ہو رہا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر بھی باہر نہ نکلی۔ عسکری نے بھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ کچھ ایسا ہی مزاج ہو رہا تھا کہ اگر وہ قسمت کا مارا آ جاتا تو شاید اسے کمرے میں بلانا بھی پسند نہ کرتی۔ روم سروس کو بھی ایک بار فون نہیں کیا، وہاں سے بھی خود ہی مجھے فون کیا گیا۔ میڈم، ڈنر کمرے میں لیں گی یا ہال میں آنا پسند کریں گی؟ صرف کافی بھجوا دو، شکریہ، میں نے جواب میں کہا۔ ایک با ادب ویٹر کافی لے آیا۔ اس کے ساتھ بھنے ہوئے کاجو کی پلیٹ بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں کاجو سے شغل کرتی رہی۔ میری طبیعت پر جنون سا طاری تھا۔ کافی پی کر ایک بار پھر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ پرونق شہر جگمگا رہا تھا۔ کتنی زندگی ہے اس کائنات میں، لیکن میں، ظلم ہوا ہے مجھ پر۔ سب میرے دشمن ہیں، کوئی نہیں اس دنیا میں میرا۔ میں نے زوردار آواز کے ساتھ کھڑکی بند کر دی۔ رات خوب بھیگ چکی تھی، دماغ چٹک رہا تھا۔ میں نے رات کو پہننے والا لباس نکالا اور اسے پہننے لگی۔ لباس بدلتے ہوئے نگاہ بازو کے زیور پر پڑی اور میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ پراسرار زیور جس کے بارے میں رشاق کا کہنا تھا کہ میری شناخت ہے۔ کیسی شناخت ہے؟
جس کے بارے میں خود بھی نہیں جانتی۔ خام خواہ کی مصیبتیں میرے ذہن پر سوار ہو گئی ہیں۔ اب یہ زیور مجھے بھٹکاتا رہے گا، سارے عذاب مجھ پر ہی نازل ہوتے رہیں گے۔ میں نے زیور کو بازو سے نوچا، سنہرا تھا مگر کمبخت سونا لگتا ہی نہیں تھا، لجلجا سے بالکل سانپ کی پھن کی مانند۔ میں نے اسے نوچ کر دیوار سے دے مارا، سنہری زنجیر دروازے کے پاس گری۔ میں نے لباس ٹھیک کیا اور بستر پر بیٹھ گئی۔ طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، پھر یوں ہی نظر سامنے اٹھ گئی۔ اف میرے خدا، آخر یہ سب کیا ہے؟ سنہری زنجیر رینگ رہی تھی۔ ہاں، اس وقت یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، وہ یقیناً رینگ رہی تھی۔ اس کا باریک بدن سانپ کی طرح لچکتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اچھل کر کھڑی ہو گئی، زنجیر رینگتی ہوئی دروازے کی جھری کے نیچے سے باہر نکل گئی اور میں بستر سے اتر کر بری طرح دروازے کی طرف بھاگی۔ پھر برق رفتاری سے دروازہ کھول کر زمین کو گھورا۔ باہر راہداری میں بھی دبیس قالین بچھا ہوا تھا، لیکن زنجیر دروازے کے سامنے موجود نہیں تھی۔ میں نے اسے آس پاس دیکھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ پھر میری نگاہ راہداری کے آخری سرے کی طرف اٹھ گئی۔ وہاں سنہری لباس میں ملبوس سنہری بالوں والی ایک لڑکی نظر آئی جو سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ لڑکی کا لباس اور سنہرے بال بہت عجیب تھے۔ سیڑھیوں کے پاس رک کر اس نے مجھ پر نگاہ ڈالی۔ خدایا، گہری سبز آنکھیں، پراسرار انداز میں چمکتا ہوا سنہری چہرہ، ہونٹ تک سنہری تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت بھرا انداز تھا۔ دوسرے لمحے وہ سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ نہ جانے مجھ پر کیا کیفیت طاری ہوئی۔ میں دیوانوں کی طرح اس کی طرف دوڑی اور اتنی رفتار سے دوڑی کہ سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر بھی خود پر قابو نہ پا سکی۔ میرا بدن جھونک میں اس جگہ سے بہت آگے بڑھ گیا جہاں سے سیڑھیوں کا آغاز ہوتا تھا، اور میرے حلق سے چینخ سی نکل گئی۔ اگر سیڑھیوں پر نرم قالین نہ ہوتا تو شاید اپاہج ہو جاتی۔ پھر بھی خوب بلندی سے نیچے گری اور سر کا پچھلا حصہ کسی ٹھوس شے سے ٹکرایا۔ غالباً سیڑھیوں کے ساتھ لگی ریلنگ تھی۔ میں پرسکون ہو گئی۔ یہ سکون شاید بے ہوشی کی شکل میں ملا تھا۔ ہوش آیا تو کانوں میں گھنٹیاں بج رہی تھی، بدن ہچکولے کھا رہا تھا اور یہ ہچکولے تکلیف دہ تھے۔ کہاں ہوں میں اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی پناہ، کیا ہے یہ سب کچھ؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کوئی چھوٹا سا کمرہ تھا جو رنگین کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ میرے نیچے بان کی چارپائی جیسی کوئی چیز تھی، بس وہی ہل رہی تھی۔ کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ میں ہاتھ بڑھا کر اس کے پردے کو ہٹا سکتی تھی جو ریشمی تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پردے کے دوسری طرف جو کچھ مجھے نظر آیا اس نے میرے حواس گم کر دیے۔ ریت کے عظیم الشان ٹیلے تھے جو تا حد نگاہ بکھرے ہوئے تھے۔ میں شاید اب بھی ہوش و حواس کے عالم میں نہیں تھی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ زمین مجھ سے کافی نیچے ہے۔ بس بے اختیار یہاں بھی عمل کر ڈالا، بلندی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ تقدیر ہر بار میرا ساتھ ہی دے رہی تھی۔ نرم ریت پر گرنے میں تکلیف کی بجائے کچھ لطف بھی محسوس ہوا۔ البتہ نظر اٹھا کر دیکھا تو حیرت سے منہ کھول کر رہ گئی۔ یہ ایک اونٹ تھا جس کی گردن میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر زمانہ قدیم کا محمل سجا ہوا تھا۔ وہ کمرہ در حقیقت اونٹ کی پشت پر محمل تھا جس میں بے ہوشی کے عالم میں سفر کر رہی تھی۔ اونٹ کی مہار ایک شخص نے پکڑی ہوئی تھی اور 4 اونٹ اس سے آگے اور 5 پیچھے قطار کی شکل میں چلے آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے کودتے دیکھ کر ایک دم سے اونٹوں کی مہاریں کھینچی اور پھر عجیب و غریب آوازوں میں کچھ چیخنے لگے۔ میرے ساربان نے بھی مجھے دیکھا۔ وہ لمبے چوڑے بدن کا عربی لباس میں ملبوس سیاہ روح آدمی تھا جس کے کالے چہرے پر سفید آنکھیں بڑی خونخوار لگ رہی تھی۔ وہ کچھ بولتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے بالوں سے پکڑ کر مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ میرے حلق سے دل دوز چیخیں نکلنے لگی چونکہ سر کی پشت دکھ رہی تھی۔ پیشانی کی تکلیف بھی ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی کہ سیڑھیوں سے گرتے ہوئے سر کے عقب میں بھی چوٹ لگ گئی۔ پورے بال کھینچے تھے اس نے، اس لیے کربناک ٹیسیں اٹھنے لگیں اور میں جیسے چیخنے کی مشین بن گئی۔ سیاہ روح آدمی کے چوڑے ہاتھ کا تھپڑ میرے رخسار پر پڑا اور میری چیخیں ایک دم رک گئیں۔ زندگی کا سب سے نیا اور سب سے انوکھا تجربہ تھا۔ سب کچھ ہوا تھا میری زندگی میں، لیکن تھپڑ اور تشدد تو درکنار، مجھ سے کسی نے تیز لہجے میں بھی بات نہیں کی تھی۔ اول تو بالوں کے کھینچنے سے ہی تکلیف ہو رہی تھی، پھر اس تھپڑ نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی اور میری ہچکیاں بند گئی۔ ایسا بلک بلک کر روئی میں کہ سارے کے سارے میرے گرد جمع ہو گئے۔ وہ سیاہ چہرے والے بدو تھے جن کا تعلق یقیناً کسی مصری قبیلے سے ہوگا، لیکن میں یہاں کہاں آ پھنسی؟ روتے ہوئے میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ وہ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کا کوئی بھی لفظ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر انہوں نے آپس میں کوئی مشورہ کیا
اور اس کے بعد انتہائی وحشیانہ انداز میں مجھے اس محمل میں اچھال دیا گیا۔ پھر ان میں سے ایک نے چمکدار مڑا ہوا خنجر دکھا کر مجھ سے کرخت لہجے میں کہا۔ الفاظ بالکل سمجھ میں نہیں آئے تھے، لیکن انداز سے سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ میں نے سہمے ہوئے انداز میں خاموشی اختیار کر لی۔ بان کی اس چارپائی پہ بیٹھنا ہی میں نے غنیمت سمجھا، چنانچہ میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ خنجر بدست شخص نے 2-3 بار پھر خنجر لہرا کر مجھ سے کچھ کہا اور اس کے بعد اونٹ کی مہار پکڑ کر چل پڑا۔ میں ایک بار پھر ہچکولے کھانے لگی۔ رونے کو تو اب بھی دل چاہ رہا تھا، لیکن حیرت نے رونے نہ دیا۔ رخسار پر تھپڑ کی جلن بڑی عجیب سی لگ رہی تھی۔ آج پتا چلا تھا کہ مار کیا چیز ہوتی ہے، لیکن خدا کی پناہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا؟ ایک ایک لمحہ یاد تھا مجھے، ایک ایک لمحہ۔ وہ سنہری زنجیر بازو سے اتار کر پھینکی تھی اور وہ رینگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ پھر وہ سنہری لڑکی جس کے بارے میں احمقانہ انداز میں اگر سوچا جائے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ سنہری زنجیر کا ہی دوسرا روپ تھی۔ مگر عقل بھی تو ایسی باتوں کو تسلیم کرے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ ہاں، سیڑھیوں سے نیچے گری تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ اصولی طور پر تو مجھے اسپتال میں ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں بدوؤں کے اس قافلے میں کیسے آ پھنسی؟ خدایا رحم کر، کہیں میں اپنے جنون کا شکار ہو جاؤں۔ ان لوگوں کے چہروں سے تو ایسی وحشت عیاں ہے کہ جان ہی نکلی جا رہی ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ وحشی میرے ساتھ۔ آخر یہ سب کچھ کیوں کر ہوا؟ کوئی بات تو سمجھ میں آتی ہو۔ انتہائی پریشان ہو گئی تھی میں، لیکن اب اس کے بعد فرار ہونے کی بالکل ہمت نہیں ہوئی۔ وہ خنجر دکھا چکا تھا مجھے، کیا بھروسہ اسے استعمال بھی کر ڈالے۔ مرنا تو نہیں چاہتی تھی میں۔ ٹھیک ہے، میرے حالات کچھ بھی تھے، میری دیوانگی کیسی بھی تھی، لیکن اس جوانی کی عمر میں موت کو گلے لگانا بھی تو ایک مشکل مرحلہ تھا میرے لیے۔ لوگ گھبرا کر آسانی سے سوچ لیتے ہیں کہ کاش وہ مر جائیں، لیکن مرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جنون جب سر سے اتر جاتا ہے تو جینے کے علاوہ کسی اور کا دل نہیں چاہتا۔ مجھے لگا کہ میں واقعی انتہا پسند ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے حالات بہت عجیب تھے۔ ذہن میں اپنی شناخت اور اپنے آپ کو جاننے کا احساس بھی اس لیے پیدا ہوا تھا کہ ناز برداریاں ہوتی رہی تھی۔ اگر مشکلات میں زندگی گزرتی اور اگر ہارون تانش میرے لیے وہ تاج محل نہ بنوا دیتا جس میں رہ رہی تھی، تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا۔ ذہن اس حد تک جنون کا شکار نہ ہوتا۔ بس یہی اچھی خاصی دنیا تھی میری۔ تصور تو تھا دل میں کہ ماں باپ نہیں ہیں، لوگ تو یتیم خانوں میں بھی پلتے بڑھتے ہیں اور پوری زندگی وہیں گزار دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی کون سی کسر چھوڑی تھی میں نے؟ اچھے خاصے لوگ تو مل گئے تھے مجھے، کسی کا بھی سہارا لے لیتی۔ مصر آنے کے بعد اپنے گھر جانے کا فیصلہ کر لیتی تو اس قدر دشواریوں میں نہ پڑنا پڑتا۔ سسٹر صوفیہ اور عسکری دونوں ہی کا ساتھ اختیار کر لیتی اور سیدھا سیدھا کہہ دیتی کہ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد اپنے ان کرم فرماؤں سے معافی مانگ لیتی جنہوں نے مجھے زندگی کی ہر سہولت مہیا کر دی تھی۔ یہ اپنے آپ کو منفرد سمجھنے کا نتیجہ تھا جو اس وقت بھگت رہی تھی۔ پتہ نہیں آگے کے حالات کیا ہوں گے۔ یہ صحرائی قافلہ سفر کرتا رہا اور میں عالم سکرات میں محمل میں بیٹھی رہی۔ اب بدن میں بالکل جان نہیں تھی کہ اپنی بقا کے لیے کوئی جدوجہد کروں۔ پھر بہت سی آوازیں آنے لگی، گاڑیوں کا شور بھی ان آوازوں میں شامل تھا۔ میں نے ہمت کر کے پھر ایک بار پردے سے باہر جھانکا۔ اطراف میں آبادیاں بکھری ہوئی تھیں، سڑکیں بھی تھیں اور گاڑیاں بھی چل رہی تھیں۔ شاید باقی قافلہ تو رک گیا تھا، لیکن میرا اونٹ مستقل چل رہا تھا۔ میں باہر کے مناظر دیکھتی رہی۔ پھر جس جگہ یہ اونٹ رکا وہاں کچھ عجیب و غریب لوگ نظر آئے جنہیں بعد میں نے پہچان لیا۔ یقینی طور پر یہ مقامی پولیس کی وردی تھی۔ وہ بدو جو مجھے لے کر آیا تھا اور جس نے اپنا قافلہ آبادی کے کنارے چھوڑ دیا تھا، ان لوگوں کو میری طرف اشارہ کر کے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک قوی ہیکل پولیس افسر محمل کے قریب آیا اور اس نے پردہ ہٹا کر اندر جھانکا۔ پھر مجھ سے نیچے اترنے کے لیے کہا گیا اور میں محمل سے آگے بڑھی تو اس نے دونوں ہاتھ اوپر کر دیے، لیکن میں نے اس کا کوئی سہارا نہیں لیا اور نیچے کود پڑی۔ البتہ اس بار کودنے سے وہ فرحت انگیز تصور نہیں جاگا تھا میرے ذہن میں جو ریت پر کودنے سے جاگا تھا، بلکہ میں توازن قائم نہ رکھ سکی اور نیچے گری۔ پیروں میں بھی چوٹ لگ گئی تھی۔ پولیس افسر نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا اور عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں کھڑی ہو گئی تو اس نے خود مقامی زبان میں مجھے کچھ کہا۔ میں غراتے ہوئے لہجے میں بولی، میں تمہاری زبان نہیں جانتی۔ میں نے انگریزی زبان استعمال کی تھی۔ پولیس افسر نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، کیا آپ مقامی نہیں ہیں خاتون؟ نہیں۔ ٹھیک ہے،
آئیے اندر، میرے ساتھ آئیے۔ براہ کرم آپ کے پیروں میں یقیناً اتنی چوٹ نہیں لگی ہوگی کہ آپ چل نہ سکیں۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ بدو مجھے نقصان پہنچانے پر نہیں تل گئے تھے۔ غالباً وہ شہر آ رہے تھے اور مجھے اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے۔ اب کیا کہتی، کس سے کہتی؟ خاموشی سے اس پولیس افسر کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی۔ پولیس افسر نے بدو کو بھی اشارہ کر دیا۔ وہ میرے پیچھے آ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر پولیس افسر نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ بدو ایک گوشے میں کھڑا رہا۔ پولیس افسر اس سے عربی زبان میں سوالات کرنے لگا اور بدو ہکلا ہکلا کر اس کو جواب دیتا رہا۔ پھر پولیس افسر نے شاید اسے جانے کی اجازت دے دی اور اس کے بعد وہ میری جانب متوجہ ہو کر بولا، آپ شاجرہ میں کیا کر رہی تھی؟ کہاں؟ نخلستان شاجرہ، شہر سے 28 میل دور ہے۔ کیا کرنے گئی تھی آپ وہاں؟ اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ کون سے ملک کی باشندہ ہیں آپ؟ تم پولیس افسر ہو؟ ہاں، میں اس علاقے کے پولیس اسٹیشن کا انچارج ہوں۔ میں غیر ملکی ہوں افسر، اور ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی۔ شاید مجھے میرے ہوٹل سے اغوا کیا گیا ہے۔ پولیس افسر کے چہرے پر حیرت کے نقوش پھیل گئے۔ اس نے کہا، کون تھے آپ کے اغوا کرنے والے؟ کیا یہ بدو تھے؟ میں کچھ نہیں جانتی، بس میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں تھی کہ کسی نے میرے سر کی پشت پر ضرب لگائی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو اونٹوں کی پشت پر ہی پایا تھا۔ پولیس افسر نے حیران نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور بولا، آپ کون سے ملک سے تعلق رکھتی ہیں اور مصر کب پہنچی؟ میں نے اپنے ملک کا نام اور پھر مارشل کا نام بتایا، جو حادثے کا شکار ہونے کے بعد مختلف مسائل سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ پولیس افسر چونک پڑا۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے شاید کسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ آنے والا اس کا ماتحت تھا۔ پولیس افسر نے ماتحت سے عربی زبان میں کچھ کہا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک اخبار لے کر واپس آیا اور اس نے اخبار پولیس افسر کے حوالے کر دیا۔ پولیس افسر نے اخبار کو چہرے کے سامنے کر لیا اور پھر اخبار کی اوٹ سے مجھے دیکھنے لگا اور اس نے اخبار میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ آپ ہی کی تصویر ہے نا؟ میں نے حیران نگاہوں سے تصویر کو دیکھا۔ یہ وہ تصویر تھی جو میرے پاسپورٹ پر لگی تھی۔ میرا سر بے اختیار اس بات پر ہل گیا اور میں نے اقرار کیا کہ تصویر میری ہی ہے، لیکن اخبار میں لکھی تحریر نہیں پڑھ سکتی تھی کیونکہ عربی زبان میں تھی۔ میں نے افسر سے انگریزی میں پوچھا، کیا میری گمشدگی کی خبر درج کرائی گئی ہے؟ جی ہاں خاتون ظہورا، آپ کی گمشدگی کی خبر امیر غیری نے درج کرائی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں افسر؟ میرا نام ظہورا نہیں، نشا ہارون دانش ہے اور میں کسی امیر غیری کو نہیں جانتی۔ ابھی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی جاتی ہے۔ امیر غیری، وہ اس قبائلی نے تو میری تقدیر ہی جگا دی۔ اس نے جلدی سے ٹیلی فون سامنے کر دیا اور ریسیور اٹھا کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پھر اس نے ریسیور کان سے لگا لیا اور میں اپنی بدقسمتی پر پیٹنے لگی۔ کاش میں عربی زبان جانتی تو مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ کیا گفتگو کر رہا ہے۔ اس کے انداز میں بڑا ادب پیدا ہو گیا تھا۔ اس دوران میں صرف امیر غیری کا نام سنتی رہی۔ پھر اس نے ٹیلی فون رکھ کر مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور بولا، آپ کا بے حد شکر گزار ہوں خاتون ظہورا کہ آپ نے مجھے عزت عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے لیے تو آپ دولت کی دیوی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ خاتون ظہورا، بہت شکریہ۔ افسر، میں اپنے سفارت خانے سے رابطہ قائم کرنا چاہتی ہوں۔ براہ کرم کسی بھی طرح اس کا انتظام کر دیں۔ ایک غیر ملکی کا تحفظ تم پر فرض ہے، اور میں تو مارشل سے تعلق رکھتی ہوں، جس کے مسافروں کو حکومت مصر نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ قیام کی اجازت دی ہے اور کہا ہے کہ بہت جلد ہمیں ہمارے وطن واپس بھجوا دیا جائے گا۔ پولیس افسر مسکراتا رہا۔ اس نے میری باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد 4 آدمی دندناتے ہوئے اندر گھس آئے۔ یہ بہترین لباس پہنے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے ایک مقامی لباس میں تھا۔ کسی قدر بھاری بدن کا مالک یہ شخص شکل و صورت کا بہت اچھا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں قیمتی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ پولیس افسر اسے دیکھ کر احترام سے کھڑا ہو گیا اور اس شخص نے گھور گھور کر مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی گہری براؤن آنکھوں میں وحشیانہ سی چمک تھی۔ میں ایک بار پھر دہشت کا شکار ہو گئی۔ میں نے انگریزی زبان میں اکڑ کر کہا، کیا جانوروں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہے ہو؟ میں ایک غیر ملکی لڑکی ہوں۔ اگر تم لوگوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میرے ملک کا سفارت خانہ تمہارے خلاف کارروائی کرے گا۔ حکومت مصر کے ہمارے ملک سے بہت اچھے تعلقات ہیں، تمہیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اس شخص نے افسردہ نگاہوں سے پہلے مجھے اور پھر پولیس افسر کو دیکھا اور اس کے بعد عربی زبان میں ہی کچھ کہا۔ پولیس افسر بھی مغموم انداز میں گردن ہلانے لگا۔ انگریزی میں باتیں کرو، تمہاری باتیں میری سمجھ میں آنی چاہیے۔ عزیزہ ظہورا، میں تمہارا بھائی امیر غیری ہوں۔
خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو، کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ تمہاری تلاش میں کیا کچھ نہیں کر ڈالا میں نے؟ خداوند عالم، یہ کیسی نحوست تم پر نازل ہوئی ہے؟ میری نوجوان بہن کا دماغ الٹ گیا ہے، کیا کیا علاج نہیں کرا چکا اس کا افسر؟ ارے ہاں، میں نے اس کی بازیابی پر انعام رکھا تھا، مگر یہ تمہیں ملی کہاں سے؟ ایک قبائلی اسے ہمارے پاس چھوڑ گیا ہے۔ تو پھر انعام کا حقدار تو وہ ہوا، آپ جو کچھ بھی تصور فرمائیں امیر غیری، لیکن اس کا کوئی وجود نہیں، وہ جا چکا ہے۔ پولیس افسر افسردگی سے بولا۔ غالباً بے خیالی میں دونوں ہی انگریزی میں بات کرنے لگے تھے۔ پھر امیر غیری کو کچھ خیال آیا اور اس نے بقیہ گفتگو پولیس افسر سے عربی زبان میں ہی کی۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ میرے ارد گرد آ کھڑے ہوئے۔ امیر غیری نے پھر انگریزی میں کہا، عزیزہ ظہورہ، چلو گھر چلو، تمہیں ہر طرح سے مطمئن کر دیا جائے گا۔ ہاں، اگر تم نے جدوجہد یا فرار ہونے کی کوشش کی تو مجبوراً مجھے تمہیں یہ انجیکشن دینا پڑے گا جو تمہیں سکون کی گہری نیند سلا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے امیر محترم آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہو، آپ چاہیں تو میرے سفارت خانے سے میرے بارے میں تصدیق فرما سکتے ہیں۔ خدارا کسی غلط فہمی میں مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، میں بہت مظلوم ہوں، ایسی بے کس بے بس کہ اگر میری داستان آپ سن لیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے عزیزہ، تمہاری کہانی میں گھر چل کر سن لوں گا، میں نہیں جاؤں گی۔ سنو پولیس افسر، مجھے تحفظ چاہیے، میں حکومت مصر کے ایک ذمہ دار افسر سے مدد طلب کر رہی ہوں۔ پہلے میرے سفارت خانے سے رابطہ قائم کر کے میرے بارے میں تفصیلات معلوم کر لو، اگر حقیقت سامنے آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد جو کچھ تم کہو گے میں وہ کروں گی۔ امیر غیری نے غمناک نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھی اچانک مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ امیر غیری نے اپنے لباس سے ایک پیکٹ نکالا، اس میں ایک سرنج اور ایک انجیکشن تھا۔ اس نے انجیکشن کا اگلا سرا توڑ کر سرنج سے عرق اس میں کھینچا۔ میں چینختی چلاتی رہی، لیکن اس نے وہ عرق میرے بازو میں انجیکٹ کر دیا اور ایک بار پھر میری آنکھوں کے سامنے پرچھائیاں رقص کرنے لگیں، جنہوں نے آخر تاریکی کی شکل اختیار کر لی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش و حواس تو اصل میں اسی دن گنوا دیے تھے جس دن مجھ پر اپنی شناخت کا جنون سوار ہوا تھا۔ ایک پرسکون زندگی کس طرح برباد کی تھی میں نے، لیکن اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ تیونس میں جو کچھ پیش آیا تھا اسے بھی نظر انداز کیا جا سکتا تھا، لیکن دیوانگی تھی دیوانگی۔ ہارون دانش اپنے دور کا ایک محقق تھا، اس سے متعلق جو کچھ کہانیاں میں نے سنی تھی وہ الگ حیثیت رکھتی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو وہ سب کچھ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی۔ حالانکہ میرے سامنے نہ جانے کس کس طرح کے واقعات پیش آ چکے تھے۔ میں کبھی ایک مصری رقاصہ کی حیثیت سے، کبھی ایک ایسی لڑکی کی حیثیت سے جس کا تعلق مصر سے ہو اور وہ قدیم مصر سے تعلق رکھتی ہو، یعنی نزائلہ، کچھ بھی کبھی بھی، اور پھر نہ جانے کون کون سے نام مجھے دیے گئے۔ اور اب یہ کیا ہو گیا؟ کاش میں مستقل ہی پاگل ہو جاتی تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی، مگر یہ بھی بد نصیبی تھی کہ بار بار ہوش آ جاتا تھا۔ اس بار بھی جہاں ہوش آیا وہ ایک طلسمی جگہ تھی، بالکل کسی الف لیلا بادشاہ کی آرام گاہ معلوم ہوتی تھی۔ کسی دھات سے بنا ہوا انتہائی حسین چھپر کٹ جس پر بہت موٹا فوم بچھا ہوا تھا، اطراف میں سرخ پردوں سے سجی ہوئی دیواریں، ظروف اور ڈیکوریشن پیس جن میں سے کچھ سونے کے بنے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ایک مدھم سی موسیقی بھی ابھر رہی تھی، یہ آواز باہر سے آ رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنے جسم پر بدلے ہوئے لباس کا احساس ہوا اور میں کانپ گئی۔ بہت نفیس ریشمی کپڑے کا ڈھیلا لباس میرے بدن پر تھا۔ میں تڑپ کر بستر سے اٹھ گئی۔ میرا یہ لباس کس نے تبدیل کیا؟ کوئی ہے یہاں؟ میں حلق پھاڑ کر چیخی اور بستر سے اتر کر گداز قالین پر کھڑی ہو گئی۔ میرا رواں غصے سے کانپ رہا تھا۔ میری آواز پر موسیقی فوراً بند ہو گئی۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور دو خوبصورت لڑکیاں اندر داخل ہو گئیں۔ انہوں نے قدیم طرز کے لباس پہنے ہوئے تھے، دونوں کے چہروں پر خوف کے آثار تھے۔ میرا لباس کس نے تبدیل کیا؟ میں گھبرائی اور وہ دونوں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ایک دوسرے کے قریب ہو گئی، جیسے خوف زدہ ہو گئی ہوں۔ میں نے دوسری بار وہی سوال کیا اور ان میں سے ایک نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، ہم آپ کے الفاظ نہیں سمجھتے خاتون۔ یہ جملے اس نے انگریزی میں ادا کیے تھے۔ مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میں اردو میں سوال کر رہی ہوں۔ میں نے فوراً انگریزی میں کہا، میرا لباس کس نے تبدیل کیا؟ میں نے خاتون، کوئی غلطی ہو گئی؟ ان میں سے ایک نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، تم کون ہو؟ میں نے سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کی۔ آپ کی خادمائیں، میں لالہ ہوں اور یہ عظیمہ۔ ان میں سے دوسری نے کہا، اور میں کون ہوں؟ آپ؟ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ پھر عظیمہ بولی، آپ خاتون ظہورہ ہیں۔ اس کا جواب سن کر میں چند قدم آگے بڑھی
اور دونوں سہمے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے ان میں سے ایک کا لباس سینے کے قریب سے پکڑ لیا۔ تم جانتی ہو، تم اچھی طرح جانتی ہو میں کون ہوں اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے ایسا کون کر رہا ہے؟ کیوں کر رہے ہو تم سب یہ لوگ میرے ساتھ؟ مجھے بتاؤ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے کہتے میری آواز رند گئی اور اس کے بعد مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ ان دونوں کے چہرے پر حیرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں اس کا لباس چھوڑ کر واپس پلٹی اور دوبارہ بستر پر آ گئی۔ بڑی بے بسی اور تنہائی کا احساس تھا۔ کوئی نہیں تھا میرا اس کائنات میں، کوئی میرا رکھوالا نہیں تھا۔ خوب روئی اور نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ دل ہلکا ہو گیا تھا۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ دونوں غائب تھی، موقع پا کر باہر نکل گئی تھی۔ بڑی عجیب بات تھی، میں ہوٹل کے کمرے میں تھی، میں نے سنہری زیور اتار پھینکا تھا، سنہری ناگن باہر نکل گئی۔ پھر میں نے اس لڑکی کو دیکھا جو سنہری ناگن کا انسانی روپ تھی۔ مجھ پر ایسی دیوانگی طاری ہوئی کہ میں اس کے پیچھے دوڑی اور توازن قائم نہ رکھ سکی، گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مجھے اس پر رونق اور مہذب ہوٹل سے کیسے اغوا کر لیا گیا؟ کیا یہ اتنا آسان کام تھا؟ اور پھر وہ بدو، اونٹ کا سفر، کسی نخلستان کا نام لیا گیا تھا، اور پھر پولیس افسر۔ آخر میں یہاں کیسے پہنچ گئی؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور پھر اخبار میں میری تصویر، وہ مجھے خاتون ظہورہ کا نام دے رہے تھے، اور وہ شخص جس کا نام امیر غیری تھا اور مجھے اپنی بہن کہہ رہا تھا، ایک پاگل بہن جو گم ہو گئی تھی۔ یا خدا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں تو آئے۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا تھا۔ اخبار میں میری تصویر ایک دوسرے حوالے سے کیسے چھپی؟ میرے بارے میں کوئی بھی نہیں جان سکا کہ میں کون ہوں۔ بہرحال بہت کچھ میرا اپنا کیا دھرا تھا۔ پھر دروازہ کھلا اور دو افراد اندر داخل ہو گئے، جن میں ایک امیر غیری تھا اور دوسرا ادھیڑ عمر کا شخص جو ڈاکٹر تھا۔ اس کے گلے میں پڑے ہوئے اسٹیتھوسکوپ سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ امیر غیری نے میری طرف اشارہ کیا، یہ ظہورہ ہے۔